باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ کل درس میں غزوہ بدر کا کچھ پس منظر ذکر کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے لشکر کو لے کر بدر کے میدان کی طرف چلے تو 313 افراد کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، جن کا مقابلہ 1000 تلوار کے ساتھ تھا۔ 6 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، باقی نہ زیرہ تھی بلکہ اکثر کے سروں پر عمامہ بھی نہیں تھا، اور جسم بھی سب کے پورے کپڑوں سے ڈھانپے ہوئے نہیں تھے۔ 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور ایک اونٹ 3 4 حضرات کے درمیان تقسیم تھا، جس پر باری باری سواری کرتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2 صحابہ کرام تھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ تینوں کے درمیان میں ایک اونٹ تقسیم تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی تو دونوں حضرات ہی دست بستہ گزارش کرتے کہ اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم غلام چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار یہ فرما کر اپنی اونٹنی سے اتر جاتے اور ان کو سوار ہونے کا موقع فراہم کرتے۔ آپ فرماتے کہ مجھے اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ گرد و غبار میرے قدموں پر پڑے، اس لیے میں اپنی باری پر چلوں گا اور اپنی باری پر سوار ہوں گا۔ تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا یہ معیار اپنی امت کو عطا فرمایا تھا۔ اسی معیار پر پھر آگے کامیابیوں کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ اگر تو تینوں ہی اونٹ پر سوار ہو جائیں تو اونٹ پر زیادتی ہے، اور اگر صحابہ کرام چلتے رہیں تو باوجود اس کے کہ وہ بڑے شوق سے اس قربانی کے لیے تیار تھے، وہ تو آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے یہ ان کو گوارا نہیں تھا، اپنی جان چلی جائے یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس طرح سے آپ پر قربان ہونے والے حضرات تھے، ان کے لیے چلنا مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گوارا نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ اس طرح سے جانوروں کو بھی انصاف فراہم کیا، متاحتوں کو بھی انصاف فراہم کیا، پھر اللہ نے وہ کامیابی عطا فرمائی جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، اور آج تک اس کا فخر سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کا سارا کچھ چٹ کر کے چہرے پر شرمندگی کی شکن تک نہیں پڑتی، اور تھوڑا سا جھوٹ بولنے میں حیا تک محسوس نہیں ہوتا، تو اس سے پھر کامیابیاں نہیں آیا کرتی، اس سے عزتیں نہیں ملا کرتی، بلکہ اس سے ذلتیں ملا کرتی ہیں۔ چنانچہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ آپ کے خلفاء اور صدیوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کا سفر کیا تو آپ کے اور آپ کے غلام کے درمیان ایک اونٹ تقسیم تھا، حالانکہ اس وقت پوری دنیا میں ان کی فوجیں دوڑ رہی تھیں اور علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے تھے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ نہ رہن سہن میں کوئی فرق آیا، نہ کھان پین میں کچھ فرق آیا، اسی طرح پیوند لگی ہوئی قمیض، پیوند لگے ہوئے کپڑے، اور ایک ہی سواری جس پر ایک منزل آپ سوار ہوتے اور دوسری منزل آپ کا غلام سوار ہوتا۔ جب آخری منزل آئی تو غلام نے عرض بھی کیا کہ اب ہم علاقے میں پہنچ رہے ہیں، تو اب میں سوار ہوں، آپ چلیں تو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو فرمانے لگے کہ باری انصاف کا تقاضا یہی ہے،
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر ہم دونوں اونٹ پر سوار ہوں گے تو اس کی کمر توڑ دیں گے، اور اگر ایک سوار ہوگا دوسرا چلتا رہے گا یہ زیادتی ہے، اس لیے ایک وقت میں سوار ہوا کروں گا، دوسرے وقت تم سوار ہوا کرو گے۔ تو بعد میں صدیوں تک خلفاء کا جب یہی طرز رہا تو ان کی فتوحات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، یہاں تک کہ آدھی دنیا سے زیادہ علاقے ان کے زیر نگی آ گئے، اور باقیوں کو بھی ان کے سامنے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اور اسی موقع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفر اپنی نکلنے کی جگہوں میں جا کر چھپ جائے گا، اور اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، شر ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس صورتحال میں جس وقت یہ بدر میں پہنچے تو مشرکین نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، اور ریتلی زمین مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور جو پانی کا کنواں تھا اس پر بھی قبضہ مشرکین کا ہو گیا تھا۔ تو صحابہ کرام کو یہ بھی ایک دشواری پیش آئی، تو پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی جس سے ریتلی زمین پکی ہو گئی، اور وہ پکی زمین پھسلنے والی بن گئی، اور پانی بھی اللہ نے خوب عطا فرما دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی وہاں سے کنکروں کی ریت کی اٹھائی اور اس کو مشرکین کی طرف پھینکا، تو جتنے بھی وہ 1000 کے لوگ تھے سب کی آنکھوں میں برابر ڈلی، اور سارے کے سارے آنکھیں ملتے رہ گئے، اور ادھر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، اور ادھر اللہ کی اور فرشتوں کی مدد شامل حال تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے زبردست فتح سے نواز دیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ جو آپ نے مٹھی پھینکی ہے یہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔